دلدل میں آپس چکے ہیں اور آپ نے اس میں اس وبا کا مقابلہ کرنا تھا کہ جس میں اکانومیز بھی جو ہے مضبوط وہ بھی کولیپس کرنے جا رہی ہے. جب یہ عالمی وبا آئی پاکستان کے اندر پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے پہلے خطاب میں کیا فیصلے کیے اور کیا اقدامات ہوئے. عمران خان نے سب سے پہلے کہا کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے مرض سے, ہم نے لوگوں کو بچانا ہے غربت سے, ہم نے لوگوں کو بچانا ہے کہ ان کا روزگار بند نہ ہو, ہم نے لوگوں کو بچانا ہے ان کو صحت بھی دینی ہے, ساتھ ساتھ میں ان کو جو اپنے غریب طبقہ پاکستان کے اندر کے غربت 25% سے زیادہ لوگ غربت کی شرح سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کا بھی ہم نے دیکھنا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے جب لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو اپنے غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزارنے والوں کے لیے 1 کروڑ 20 خاندانوں سے زیادہ لوگوں کے لیے 12,000 فی خاندان انہوں نے 144 ارب کا پیکج لے کے آئے. یہ وفاقی حکومت کی طرف سے تھا. اپنے انڈسٹریز کے لیے عمران خان نے اربہ روپے کے پیکج کا اعلان کیا. لوگوں کو روزگار سے نہ نکالنے کی صورت میں وہ کاروباری طبقہ جو لوگوں کو مالی بحران کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو روزگار سے نہیں نکالے گا, ان کے لیے بھی عمران خان نے کہا کہ ریاست آپ کی ذمہ دار ہے, آپ پاکستانیوں کو نوکری سے نہ نکالے, ان کے لیے بھی پیکج لے کے آئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ دنیا نے اس احساس پروگرام جو تھا جو شروع ہوا تھا غربت کے خاتمے کے لیے اور پھر اس عالمی وبا کے اندر لوگوں کے لیے ایک امید مل گیا اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کو یہ پیسے مل گئے تو دنیا نے اس پروگرام کو سراہا. پھر اس کے بعد جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو پی پی ای کٹس مہیا کیے, ان کو ماسک بھیجے اور وہ پاکستان جہاں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی 100 تھی آج آپ 30,000 تک اپنے ٹیسٹنگ کیپیسٹی لے کے گئے. میں 2 مہینے کی بات کر رہا ہوں جو آپ 70 سال میں نہیں کر چکے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جب یہ وبا آئی تو پی پی ای کٹس کو امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی. آج پاکستان کی کیپیسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. سینیٹائزر آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں, ماسک آپ نے اتنے بنا دیے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت بھی مل گئی. تو 2 مہینے کے اندر ہم نے جو لوگ اس سے متاثر ہوئے جن کا روزگار ختم ہو گیا, جو دیہڑی دار مزدور رکشے والا ڈرائیور وہ لوگ جو متاثر ہوئے تھے ریڑھی والا چھوٹا دکاندار, ان کے لیے عمران خان ٹوٹل 1200 ارب سے زائد کا پیکج لے کے آئے جو نہ صرف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج بنا بلکہ ہمارے خطے کے اندر جن کی معیشتیں ہم سے اچھی ہے ان سے بھی بڑا پیکج ہم اس عالمی وبا کے اندر لے کے آئے. صحت کی سہولیات آپ نے اپنے اسپتالوں کو سہولیات دینا شروع کر دی. اس وقت تک تقریباً جو ہم آن لائن سسٹم ایک لے کے آئے کہ تمام ہسپتالوں کو 15,450 ہاسپٹل جو پاکستان کے اندر ہے ان کو ایک موبائل ایپ کے تھرو سب کو ہم نے آن لائن سسٹم کے تھرو کنیکٹ بھی کرنا ہے اور وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہی بات ہو رہی تھی. مطلب حیرانگی دیکھیے کہ آج اسد عمر صاحب جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ اقدامات کے اوپر دے رہے ہیں. جب فرزندی زرداری پریس کانفرنس کرنے لگے تو نیچے جو ٹکر چل رہے تھے وہ حکومتی اقدامات کے چل رہے تھے, لیکن اس حکومتی اقدامات کو اگنور کر کے پتہ نہیں کہ ان کو کس چیز کی ٹینشن ہے. آج کل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی سمجھ میں آتی ہے, وہ بھی بوکلائے ہوئے ہیں, ساتھ میں فرزندی زرداری کی بھی سمجھ آتی ہے, تو انہوں نے یہ گفتگو شروع کر دی. اس وقت تقریباً 20,000 سے زائد ڈاکٹر جو ہے ان کو ٹرین بھی کیا جا چکا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے, اس میں کیا ہوا کہ اس وقت 848 مقامات کے اوپر آپ کا سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. آپ نے ابھی تک اس کے تحت جو ایس او پیز حکومت نے دیے تھے, کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ حکومت نے 1200 ارب سے زائد کا پیکج تو دے دیا لیکن ہم نے لوگوں کو غربت سے بھی بچانا ہے, ان کے بیوی بچوں کو بھوک سے بھی بچانا ہے. کیونکہ یہ مناظر آپ نے کراچی کے اندر دیکھے, سندھ کے اندر دیکھے کہ جب آپ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو جو مزدور طبقہ اس سے متاثر ہوا تھا وفاقی حکومت نے تو وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو امداد پہنچا دی, لیکن جو آپ نے راشن کا وعدہ کیا تھا راشن کسی کے گھر نہیں پہنچا. بجائے اس کے کہ آپ کا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا لوگ سڑکوں پہ آ گئے, اور جب سڑکوں پہ آ گئے تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے وبا کے پھیلنے کا خدشہ بڑھا.
1311 مارکیٹس اس وقت تک سیل کی جا چکی ہے. یہ جو آپ نے ایس او پیز دیے تھے جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. 83 انڈسٹریل یونٹس جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے تھے. 2221 گاڑیاں جو تھی جنہوں نے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا ان کو بھی جرمانہ کیا گیا اور ان کے اوپر بھی کارروائی ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لیب تھے وہ 2 سے بڑھ کر ابھی 70 ہمارے لیب بن گئے ہیں. ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کے 100 سے بڑھ کے 30,000 تک جا چکی ہے. میں پھر ریپیٹ کر دوں 2 مہینے کا بتا رہا ہوں آپ کے 70 سال میں جو کچھ پہلے اس کے کوئی اقدامات ہی نہیں ہوئے تھے. 50 بلین انہوں نے کہا کہ صحت کے لیے کیا دیا, 50 ارب مزید صحت کے لیے دے دیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے. سینیٹائزر کا میں نے بتا دیا کہ پاکستان آج کل ایکسپورٹ کی طرف بھی چلا گیا. N95 ماسک کا میں نے بتا دیا, پی پی ای کٹس کا بتا دیا. یہ 2 مہینوں کے اندر وفاقی حکومت نے یہ کیپیسٹی بلڈ کی. اب میں آتا ہوں ذرا چند سوال آپ سے بھی کرتا ہوں کیونکہ آپ نے NFC کی بات کی ہے, 18ویں ترمیم موجود ہے, تو صوبائی حکومتوں کی بھی کچھ ذمہ داری تھی. آپ نے وعدہ کیا کہ ہم لوگوں کو راشن پہنچائیں گے. آپ کی 3 وزراء کے مختلف بیانات سامنے آ گئے. 1.5 لاکھ راشن کا وعدہ کیا, 3 لاکھ راشن دینے کا وعدہ کیا اور پھر 5 لاکھ لوگوں کو راشن دینے کا وعدہ کیا. آج تک روح زمین پر کسی کو پتا نہیں چلا کہ راشن کس کو ملا. روزانہ آپ کی طرف سے بھاشن ضرور ملتا ہے, راشن کسی کو آج تک نہیں ملا. دوسری چیز کہ آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد تو صحت صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی. ہم آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں, ہم آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں, ہم آپ کو ساتھ میں ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. NCOC کے جو اقدامات ہیں وہ سب ملا کے وہ بھی کر رہے ہیں. ہم آپ کو یہاں سے جو احساس پروگرام کے تھرو لاکھوں لوگوں کو سندھ کے اندر 12,000 فی خاندان مل گیا وہ بھی دے رہے ہیں. لیکن 5.5 کروڑ آپ کو پچھلے 8 سال میں ملا ہے صحت کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ ان 5.5 کروڑ کا حساب دیں کہ آپ نے ابھی تک ایسا ہسپتال نہیں بنایا جہاں پہ فرزند زرداری ان کے ابو زرداری کا علاج ہو سکے. تو آپ کے ہیلتھ سسٹم کے اوپر کس کو یقین ہوگا؟ ابھی تک آپ نہیں بتا سکے کہ وہاں پہ آپ کا وزیر اعلیٰ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ایکٹنگ بڑی شاندار کرتا ہے, اور ایکٹنگ کیوں کرتا ہے اس کی بوکلاٹ کی وجہ یہ ہے کہ جو JIT رپورٹ ہے, جو شوگر کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے, اس میں وہ مرکزی کردار ہے زرداری کے لیے. زرداری کی کرپشن میں سہولت کاری کا کردار اس نے ادا کیا. 5.5 کروڑ کے اوپر آپ کے وزیر اعلیٰ کے حلقے میں جب بم بلاسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ایمبولینس نہیں ہوتا, اسٹریچر نہیں ہوتا. آپ کی لاڑکانہ کے اندر لوگ جو ہے وہاں پہ ان کے لیے کوئی ویکسین, وہ جو کتوں کے کاٹنے کے واقعات وہاں پہ بہت بڑھ جاتے ہیں. 29,000 لاڑکانہ کے اندر پچھلے 1 سال 2019 میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے, وہاں پہ ویکسین دستیاب نہیں ہوتی, اسٹریچر نہیں ہوتا. ہم یہ مناظر دیکھتے ہیں. میں وہ ڈاکٹر فرقان کی بات کیوں نہ کروں؟ وہ ڈاکٹر فرقان مسیحا ہے, اس وقت ڈاکٹر فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. ان ڈاکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے. 5.5 کروڑ آپ کو ملا ہے 8 سال میں. ہر سال آپ کو اربوں کربوں روپے ملتے ہیں صحت کے لیے. اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان ڈاکٹروں کے لیے کم از کم تھوڑی سی سہولت دے دیں. پیرامیڈک سٹاف جو اس وقت وہ ہمارے لیے اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جانوں پہ کیل کی خدمات دے رہے ہیں. ڈاکٹر فرقان ایڈیا رگڑ رگڑ کے اپنی جان دے رہتا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے. آپ نے وینٹیلیٹرز کی بات کی, 200 سے زیادہ 250 وینٹیلیٹرز ہم صوبوں کو دے چکے ہیں اس وقت وفاقی حکومت. تو آپ کے پاس کراچی میں اس ڈاکٹر کو دینے کے لیے ایک وینٹیلیٹر نہیں تھا. وہ ڈاکٹر کی جو اہل خانہ ہے ان کی آپ فریاد سنیں, ان کی گفتگو سنیں, دل روتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ایک مسیحا کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے, ہم کس طرح توقع کرتے کہ آپ دوسروں کو کر لیں گے. اور ایک اور سوال ہم پوچھتے ہیں, سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اس عالمی وبا میں بھی آپ کو کرپشن کی پڑی ہے, بجائے اس کے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے, صحت کے 5.5 کروڑ کو صحیح طور پہ استعمال کرتے, بنیادی ضروریات وہاں پہ پوری کرتے, وہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے ہیلتھ سسٹم کو مضبوط کر لیتے. یہ چیزیں نہیں کی. وہ تو گئی سارا کا سارا پیسہ. JIT کی رپورٹ اگر ہم پڑھ لیں تو زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں چلا گیا. لیکن کم از کم آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ ابھی جو آپ نے کرپشن کا ایک نیا کیئر شروع کر دیا کہ جو پرائیویٹ اسپتال, اس میں ڈاکٹر عاصم کا بھی اسپتال ہے, اس میں باقی بھی اسپتال ہے, کہ جس اسپتال کا خرچہ کم بھی ہے آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں اور ایک پیشنٹ کا 200 پیشنٹ کا ایڈوانس میں پیسہ دیا جائے گا ان پرائیویٹ اسپتالوں کو, اور 1 لاکھ
1,10,000 جو ہے وہ ایک پیشنٹ کے اوپر آپ 200 پیشنٹ کا ایڈوانس میں پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو کرپشن کی پڑی ہے, آپ کو عوام کی فکر ہی نہیں ہے. دوسرا کہ آپ نے کہا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرتا, یہ مراد علی شاہ بار بار کہہ رہا ہے. فرزندی زرداری کی تو بات ہی نہیں کرتے, اس نے بھوک کہاں پہ دیکھی ہے. فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, عوام کا پیسہ ہے, قوم کا کے اوپر ڈاکہ ڈال کے وہ پیسہ ہے, اس کے تو خرچے چل رہے ہیں. اور ادھر مراد علی شاہ سہولتکار بیٹھا ہوا ہے, وہ فیک اکاؤنٹس میں مزید پیسہ دے دے گا. لیکن سندھ کے اندر یہ کہہ رہے کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا. آپ عام دنوں کی حالت دیکھیں کہ 450 550 ہر سال ستر کے اندر بھوک سے اموات ہوتی ہے. سب سے زیادہ پاکستان کے اندر سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے. بچوں کو پورا خوراک نہیں ملتا, ان کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. آپ کہہ رہے کہ غربت سے کوئی نہیں مرتا, بھوک سے کیوں نہیں مرتا, تو پھر کیوں یہ لاڑکانہ کے اوپر, سکر کے اندر, حیدرآباد میں, کراچی میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, اپنے لیے راشن مانگ رہے تھے, خالی برتن لے کے سڑکوں پہ آئے تھے. آپ نے کچھ کیا؟ راشن کا پیسہ, میں سوال کرتا ہوں, قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں نا, اظہاری رائے کی آزادی کے اوپر بھی آپ نے بات کی, آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے. سوال کیا جائے گا, پیسہ آپ کا نہیں ہے, قوم کا پیسہ ہے. ہم نے وینٹیلیٹر دیے, پی پی ای کٹس دیے, ماسک دیے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی بلڈ کر دی, ہم نے ہر سہولت آپ دے دی, صحت کے لیے پیسہ بھی دے دیا. وفاق نے جو لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا تھا ان کو پیسہ دے دیا, جو انڈسٹری متاثر ہوئی تھی ان کو پیسہ دے دیا, جو چھوٹا دکاندار متاثر ہوا تھا ان کو پیسہ دے دیا, جو لوگوں کی نوکریاں چلی گئی تھی ان کو 12,000 فی خاندان وفاق حکومت نے دیا. میں سوال کروں گا کہ 62% پیسہ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس آتا ہے, آپ نے کیا دیا؟ یہ پیسہ کدھر چلا گیا؟ صحت کی سہولت آپ نہیں دے رہے. ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر نہیں ملتا, وہ ایڑیا رگڑ رگڑ کے وہاں پہ اپنی جان دے دیتا ہے. مسیحاؤں کو آپ اپنی پوری سہولیات نہیں دے رہے, تو یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ راشن کے نام پہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے تو ریلیز کر دیا, لیکن آج تک سندھ کے اندر کوئی ایسا نہیں اٹھا کہ اس نے کہا کہ مجھے راشن مل گیا. آپ کی حکومت کے تو متضاد بیانات آ رہے ہیں کہ اتنے راشن دیے, تو اس کا بھی جواب دے. اصل میں دوسری چیز کہ اپنی نااہلوں کو چھپانے کے لیے 40 منٹ کے آپ کی پریس کانفرنس میں ایک سٹیپ آپ نہیں بتا سکے کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو مردان یاد ہوگا, مردان کے اندر منگا کے مقام پہ بہت سارے پازیٹیو کیسز آئے, اس کو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے سیل کیا. سیل کرنے کے بعد لوگوں کے گھروں میں جا جا کے راشن پہنچایا, تاکہ جس طرح کے سندھ کے اندر لوگ سڑکوں پہ احتجاج کے لیے نکل آئے, یہ مناظر نہ ہو, اور ہم اس وبا کو اور اس جو پازیٹیو کیسز آئے اس کو مزید پھیلنے سے روک سکے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے کامیاب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد راشن بھی پہنچا دیا جاتا ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں, نگیٹو آتے ہیں, کھول دیا جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ نے پاکستان کی معیشت کا, آپ کی جماعت نے اور نور کی جماعت نے پاکستان کی معیشت کا جو حال کر دیا تھا. اسپتالوں کی حالت تو سب کے سامنے کہ آپ آج بھی اپنا علاج نہیں کر سکے. اور سندھ کے اندر جو اسپتال کی انچارج خاتون تھی, ان کا بھی سننے میں آیا کہ وہ خود اپنا علاج جو ہے وہ پرائیویٹ اسپتال میں کرنے چلی گئی. تو یہ تو آپ کے اسپتالوں کی صورتحال ہے. آپ کو اس پیسے کا, راشن کا پیسہ, صحت کا پیسہ, پرائیویٹ اسپتال سے کنٹریکٹ کے اوپر, ان چیزوں کا جواب آپ کو دینا ہوگا. آپ اپنی ذمہ داری سے اس طرح آنکھیں بند کر کے یہ تاثر نہیں دے سکے کہ کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا. ان چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا. اب آتے ہیں عمران خان کے اوپر, انہوں نے بات کی. دیکھیں فرق ہے, فرق بنیادی طور پہ یہ کہ دنیا نے اس وقت آپ کا احساس پروگرام اپریشیٹ کر لیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, اس کو ذرا پڑھ لیجئے کہ دنیا کو جو غربت کے خاتمے کے لیے ہمارے اقدامات ہے, جو یہاں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر لوگ ہوئے تھے, اس کے جو اقدامات ہے دنیا اس کو سراہ رہی ہے. انڈیا نے بھی پورا لاک ڈاؤن کر دیا تھا. آپ نے لاک ڈاؤن کا نام ضرور لیا, حکمت عملی نہیں تھی, سکسیس سٹوری نہیں تھی, اقدامات نہیں تھے, ویژن نہیں تھا, پالیسی نہیں تھی, سولوشن نہیں تھا. صرف ایک چیز کہ بس سب کچھ بند, اس کے آگے کیا ہوگا, کیا کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, لوگوں کو کیا دینا ہے, کچھ بھی آپ کے پاس نہیں تھا. انڈیا کے اندر آپ نے صورتحال دیکھی, مودی نے لاک ڈاؤن کیا,
لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, لاک ڈاؤن کامیاب ہوا, غربت میں اضافہ ہوتا گیا, لوگ وہاں پہ کس حد تک چلے گئے اور ان کی اکانومی کا کیا حال ہوا؟ آپ کے پاس اس چیز کا بھی جواب نہیں ہے. عمران خان نے اس میں جو احساس پروگرام کیا, دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے, ورلڈ بینک بھی یہ کہہ رہی ہے. ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو کہا تھا کہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ کرے, ٹریس کرے, ٹی ٹی کیوں ٹریس کرے, ٹیسٹنگ کرے, کوارنٹین کرے, آپ اسی سے زندگی بھی روا رکھ سکتے ہیں. ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کا آپ کو کہا جا رہا ہے. لوگ, پاکستانی قوم جس طرح کھڑی ہو گئی, اس طرح اگر ہم ایک دوسرے کا اس میں ساتھ دیں گے تو اسی سے کامیاب ہوں گے. پاکستانی میڈیا, پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ, پاکستان کے عوام, یہ تمام اسی طرح قوم کو ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہیں گے, اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کیونکہ ہم نے زندگی بھی روا رکھنی ہے, ہم نے یہاں پہ اپنی معیشت کو بھی چلانا ہے, لوگوں کو مرض سے بھی بچانا ہے, غربت سے بھی بچانا ہے, اور اس مہلک بیماری کا مقابلہ بھی کرنا ہے. کشمیر کے حوالے سے بات کی, میں فرزند زرداری آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 50 سال بعد کشمیر اس وقت 2 دفعہ نیشنل جو یو این سیکیورٹی کونسل ہے کشمیر کے اوپر بیس ہوئی. کشمیر کو جو انڈیا اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتا تھا وہ عالمی فورم پہ عمران خان نے اٹھایا اور اب وہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا. کشمیر کاز کو عالمی اسلام کی ترجمانی جس طرح عمران خان نے کی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ آپ کے دور میں آپ جا کے یہاں پہ تو نہ کشمیر کا مقدمہ اس انداز سے لڑا جو وار اینڈ ٹیرر میں پاکستان اور عالمی اسلام کا نقصان ہوا, اس پہ آپ خاموش رہے. خاموش کیا رہتے, بلکہ آپ کے ابو وہاں پہ جا کے ان کو بار بار یہ کہتا رہا کہ ڈرون حملے کرتے جاؤ اور ہم شور مچائیں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے. لیکن عمران خان نے عالمی اسلام کا مقدمہ لڑا, عمران خان نے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا, بلکہ کشمیر کا سفیر بنا, کشمیر کو انٹرنیشنل ایشو بنا دیا. آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو آپ ان چیزوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. کشمیر کے اوپر تو پوری پاکستانی قوم متحد ہے. کشمیر ہمارا نیشنل کاز ہے, اس کے اوپر آپ کو تنقید کرنے کی کوئی بھی اجازت پاکستان کے اندر نہیں دے گا. جس انداز سے عالمی سطح پہ نمائندگی ہوئی, جس طرح کی اس کرائسس میں عمران خان نے پاکستان کے عام طبقے کا, آپ کو غربت کا پتہ نہیں, آپ نے بھوک دیکھی نہیں ہے, آپ کے اپنی صوبے میں اور آپ کے اپنے شہر میں آپ کی نظروں کے سامنے لوگ بھوک سے تنگ آ کر خودکشیاں کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر بات نہیں کرتے, آپ اس کی اقدام نہیں کرتے. آپ کے شہر کے اندر ویکسین تک دستیاب نہیں ہوتی, بچوں کو کتے کاٹتے ہیں, اموات ہو جاتی ہیں, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تر میں پانی اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے 550 450 ہر سال اموات ہو جاتی ہے, آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے, آپ اس کے اقدامات نہیں کرتے, آپ آ کے باقی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. میں آخر میں فرزند زرداری کو تو یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آج این سی او سی کی آپ پریس کانفرنس اور بریفنگ سن لیتے ہیں, آپ کا وزیر اعلیٰ جو کہ آپ کے ابو زرداری کے کرپشن میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ جے آئی ٹی رپورٹ میں نے پڑھی ہے, پوری پاکستانی قوم پڑھ لے, اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے, وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے. این سی او سی میں مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں, وہ پھر ریکٹیفیکیشن کے لیے آ جاتا ہے این سی سی کے پاس, وہاں پہ بھی تمام اس وقت صوبے مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں, اتفاق ہوتا ہے, شام کو آپ کو کوئی اور ایشو تنگ کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں. آپ پاکستان کی جو اس وقت نیشنل یونٹی ہے اس کو نقصان نہ پہنچائے, آپ 550 کروڑ کا حساب دیں, پھر جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, میڈیا چینلز کے اوپر آپ آج اظہار رائے کی آزادی کی بھی بڑی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں چینلز کے اوپر نعرہ بازی کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ غلیظ قسم کی کمپین چلاتے ہیں. آپ کو اس کے اوپر بھی شرم آنی چاہیے. سوال ہوگا راشن کا پیسہ کدھر چلا گیا, باشن مزید نہیں چاہیے, 550 کروڑ ہیلتھ کا پیسہ کدھر چلا گیا, ہم نے آپ کو یہ سہولیات دے دی, آپ نے اس عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ جو لوگوں کے نام پہ آپ نے پیسہ ریلیز کر دیا تھا اس پیسے کا آپ کو حساب دینا ہوگا. رہی بات انشاءاللہ جس طرح کے باقی کرائسس کا مقابلہ کیا, اس وقت عمران خان کی پوری توجہ پاکستان کے عام طبقہ ہے. پاکستان میں کبھی وزیر اعظم نے ان غریب لوگوں کو جو سڑکوں پہ سوتے تھے ادھر کبھی توجہ نہیں دی. عمران خان نے کیا کیا کہ آپ کے ابو نے تو 5 کیمپ آفیسز رکھے تھے, پاکستان کے 800 کروڑ ان کا خرچہ تھا, ان کی سیکیورٹی کا اور بیرون ملک دوروں کا 800 کروڑ ان کے بیرون ملک دوروں اور سیکیورٹی کے اوپر خرچ ہوئے. عمران خان کا نہ کوئی کیمپ آفس ہے, نہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں.
آپ کے ابو ادھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی 5 کیمپ آفیسز، آپ کی وزیر اعلیٰ نے بھی، وزیر اعظم نے بھی 5 کیمپ آفیسز رکھے تھے، قوم کا پیسہ تھا، لیکن سڑکوں پہ جو سوتے تھے وہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ عمران خان نے سب سے پہلے خود بنگانہ میں اپنے گھر میں رہ رہے ہیں اور لوگوں کو سڑکوں سے اٹھا کے ان کے لیے ریاست کا مہمان خانہ بنا دیا۔ عمران خان نے جو لوگ بھوک سے سوتے تھے، اور یہ جو دیہڑی دار مزدور طبقہ ہے، جو ریڑھی والا ہے، جو بڑے شہروں کا رخ کرتا تھا، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ بچوں کو پھر کیا بھیجیں گے، وہ بھوک سے نڈال ہو کے بھوکے پیٹ سوتے تھے۔ عمران خان نے ان کے لیے وہاں پہ لنگر خانے کا انتظام کیا، آپ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ عمران خان نے صحت کے لیے کہ صحت انصاف کارڈ، اس وقت میں آپ کو بتانا چلوں، آپ نے خیبر پختونخوا کی مثال دی، آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ پرچی لہرا کے آپ سیاست میں آئے اور پرچی لہرا کے آپ پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور رٹا مار لیتے ہیں۔ یہ رٹا چھوڑ دے۔ حقیقت یہ کہ اس وقت تک خیبر پختونخوا میں 60% آبادی کے لیے صحت کی سہولت مفت ہے۔ 7,20,000 تک وہ اپنا علاج کسی بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں بھی صوبائی حکومت نے صحت انصاف کارڈ جو دیا اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اور جون کا جو بجٹ آ رہا ہے اسی مہینے، اس میں 100% ہماری ضم شدہ اضلاع اور خیبر پختونخوا میں صحت مفت ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان میں ہم نے 1 کروڑ خاندانوں کو، خیبر پختونخوا سے آغاز ہوا تھا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان، 1 کروڑ خاندانوں کو مزید ہم صحت انصاف کارڈ دے رہے ہیں۔ 1 کروڑ خاندان مطلب یہ کہ 6-7 بندوں کا، اگر ایک خاندان 7 کروڑ لوگوں کو آپ مزید یہ صحت انصاف کارڈ دے رہے ہیں کہ 7,20,000 تک آپ کا مفت اور بہترین علاج ہو سکے۔ اسی وبا کے اندر 1200 ارب سے زائد کا ریلیف پیکج لے کے آئے، 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو مزید 12,000 روپے فی خاندان اس میں دے دیا۔ 192 ارب کا احساس پروگرام پہلے سے چل رہا تھا، 100 ارب کا کامیاب جوان پروگرام آلریڈی چل رہا تھا اپنے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے۔ یہ اس ملک کی میں بات کر رہا ہوں جس کی معیشت کو آپ نے نچوڑ دیا تھا، جس کو آپ نے کنگال کر دیا تھا۔ آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ شریف خاندان کو کس چیز کی ٹینشن ہے کہ باہر جو ادارے بنائی ہوتی ہے، یہاں پہ ملک کو کچھ بھی ہو جائے آپ تو باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کے اوپر، آپ کے سامنے لوگ بھوک سے مرتے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیوں ہوگی؟ آپ ان میں سے ہے نہیں۔ آپ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے غریب عوام کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کبھی ان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، آپ کو کیا پتا کہ آپ کا صرف نعرہ ہوتا ہے۔ لیکن جب کراچی میں یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خالی برتن لے کے سڑکوں پہ نکل کے آتے ہیں کہ ہمیں راشن دے دو، پیسہ ریلیز ہو چکا ہوتا ہے لیکن کسی کو راشن نہیں مل رہا ہوتا، تو ہم پہ کیا گزرتی ہے؟ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ آپ روزانہ یہ نعرہ لگاتے کہ سیاست نہ کرو اور سیاست کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیاست کرے، خدمت کرے، سیاست کرے، عوام کے پیسے کا جواب دے، سیاست کرے، لوگوں کو سہولت دے دے، سیاست کرے، 18ویں ترمیم میں جو پیسہ آپ کو دیا گئے وہ سندھ کے اوپر خرچ کرے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کی نہیں ہے، ہم سے سوال نہیں کر سکتے۔ سندھ کے ساتھ اگر آپ ظلم کریں گے اور سندھ کے ساتھ اگر آپ نے اچھا کرنا ہے تو ان کو بہترین صحت دو، ان کو جو ہم کم از کم اقدامات اٹھا رہے ہیں اس سے فائدہ پہنچاؤ، اس میں رکاوٹ نہ بنو، اس کے اوپر تقریریں مت جاڑو۔ اور مراد علی شاہ کو میں آخر میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ زرداری کی سہولت کاری، کرپشن کی سہولت کاری کا کردار تو ادا کرتے رہے ہیں ابھی بھی، لیکن یہ ایکٹنگ چھوڑ دے، عملی اقدامات کرے۔ چند دن کے لیے آپ یہاں پہ آ کے بھاشن تو دے سکتے ہیں لیکن وہ راشن آج بھی نہیں پہنچا، اس کا آپ جواب دے دیں، آپ عملی اقدامات کرے۔ اگر یہاں پہ نیشنل کاز بن کے ہم ایک نیشنل ایشو سمجھ کے اس کو اتفاق سب صوبوں میں پیدا کر کے NCOC اپنی کوشش کر رہی ہے، پورے آپ کے جو نظام فرسودہ بن گیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تمام اقدامات ہو رہے ہیں، تو اس کو اپریشیٹ کرے۔ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کم از کم عوام کو کنفیوز نہ کرے۔ اور عمران خان کو فکر ہے پاکستانی قوم کی، انشاءاللہ ہم نے قوم بن کر اس عالمی وبا کا مقابلہ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ قوم بن کر۔ جس طرح کی میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اویئرنیس کمپین اس وقت چلا رہی ہے، NCOC کا، اپنے ڈاکٹرز کا، اپنے پیرامیڈک سٹاف کا، اپنی نرسز کا، جو فرنٹ لائن پہ اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عوام کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ ہم نے SOPs کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا، جو ہیلتھ اتھارٹیز کے اوپر، جو NCOC کی طرف سے ہمیں جو احتیاطی تدابیر کا کہا جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک قوم بن کر ہم اس عالمی وبا کا مقابلہ کریں گے۔ اور 2 مہینے میں آپ نے ثابت کر دیا
کہ 100 سے 30,000 تک ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کی جا سکتی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ جو پاکستان کے اندر سینیٹائزر، پی پی ای کٹس، ماسک وغیرہ پہلے آپ امپورٹ کرتے تھے، 2 مہینے کے اندر آپ نے جب کوشش کی تو آج آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستانی قوم کسی چیز کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے. انشاءاللہ ایک قوم بن کر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.